خواتین حضرات بریک سے واپس آ گئے ہیں اور جو آپ ایک شاندار روحانی گفتگو بلکہ ایک سنسنی خیز گفتگو میڈم لالا روکے سن رہے ہیں اس میں پھر اب کیری آن کرتے جاری کرتے ہیں. آپ کری جب ایک اپنے جاننے والے سے آپ کا ویڈیو کال کرتی ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی روحیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں, ناراض ہوتی ہیں, کیا کہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, وہ بڑے اپنے ماں باپ کا بہت انہوں نے خیال رکھا ہے, اور میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی امی کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, اور نظر آتے ہیں یعنی کہ پیرنٹس وہ پیچھے, اوبیڈینٹ بچے تھے, تابع دار بچے تھے. بہت اوبیڈینٹ اور تابع دار. اور اچھا اسی لیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, بھلے وہ آپ کہہ دیں کہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں, بھلے آپ کہہ دیں کہ مجھے ایک ہیولہ نظر آتا ہے, کنفرمیشن میں نے کی کہ آپ کے پیرنٹس ایسے ہیں. میں کل پرسوں کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ کہنے لگے کہ میں بھی آپ کی فیلڈ سے ہوں, تو میں نے کہا جی مجھے پتا ہے آپ نے 2 چلے کاٹے ہیں, اور کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا آپ اکثر قبرستانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی. تو میں نے کہا یہ نظر آ جاتا ہے, دیکھیں اورا ہوتا ہے, آپ بھی اسی فیلڈ سے ہیں, اورا ہوتا ہے, اسپرٹ ہوتی ہے, آپ کی روح بات کرتی ہے, بعض دفعہ آپ کی آنکھیں بات کرتی ہیں, بعض دفعہ آپ کی روح بات کرتی ہے, بعض دفعہ آپ کا پورا اورا ڈیڈ ہوتا ہے. آپ کا اگر وہ ہے آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں تو آپ کے گرد پورا کالے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ دکھاتے ہیں فلموں میں بلیکنس ہے, پانی میں ہے, اور میرے اندر یہ چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بھی راستے میں بتایا آف دا کیمرہ کہ آج کل میں تھوڑا سا ڈپریشن میں اور کالا میرے گرد جا رہا ہے, تو میرے گھر کو صفائی کی نہیں, بڑی ضرورت پہلی ہے. بات آپ نے بات کی تھی, پیشنٹ ایسا آیا تھا, اس نے کچھ ایسی پڑھائیاں کرنے کے بعد وہ اپنی نیگیٹیوٹی وہاں چھوڑ گیا, اور گھر میں ایک سنسنی خیزی, ایک وحشت, ایک بھاری پن کا احساس ہو رہا ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ جب سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد آپ لگائیں گی ٹھیک ہو جائے گا. اب میں بات کر رہے تھے ہم ہمزاد کی, تو کیا آپ کو جو انسانوں سے جب ملتی ہیں ان کے بعض اوقات ہمزاد نظر آتے ہیں, وہ ہمزاد ان سے خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ان ہمزاد سے کمیونیکیٹ کرنے کی, بات چیت کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ہوئی اس میں؟ زندہ لوگوں کے ہمزاد سے تو نہیں, اچھا ٹھیک ہے, مگر ڈیڈ لوگوں کے ہمزاد جو سے قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جی. وہ کیس تھا پورا میرے پاس ایک آیا تھا. کیا بتائیں پلیز. ایک خاتون تھی, ان کے ماموں, ان کی امی تو انہیں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی تھی, ان کے ماموں نے بہت خیال رکھا تھا, اور جب ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. ان کو یہ بھی تھا کہ میرے ماموں کو کسی نے زہر دیا ہے, اور میں نے انہیں کنفرم, میں نے کہا میں آپ کے ماموں سے بات کر لیتی ہوں, اور میں نے ان کے ماموں سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں, میری میڈیکل موت تھی, میرا پیسٹ, ان کا السر پھٹ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت زیادہ السر تھا اور وہ پھٹ گیا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی. اچھا چلیں, بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے بھٹی صاحب, انسان خود بھی اس میں ہوتا ہے, اچنبے میں ہوتا ہے, تھوڑا سا خود بھی سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتی ہے. آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ کرتے ہیں, بٹ کہیں کہیں آ کے نا آپ کو خود بھی ہوتا ہے کہ یار میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, یہ حقیقتاً تھا یا میں نے بنایا. کیونکہ مجھے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہ مجھے کہے کہ ہاں, اس سے بعد میں یہ کنفرم کیا کہ ہاں ان کے پیٹ میں بہت نہیں زیادہ دیکھیں درد تھا. آپ کی الہام, آپ کا وجدان, آپ کا کشف ٹھیک ہے نا, جب آپ کو نظر آیا تو بندے نے, انہوں نے, فیملی نے وہ اس کو کیا, تصدیق کی کہ ہاں. اب سنیں اس کا نیکسٹ پارٹ سنیں. پلیز. اب کیا ہوا, میں خیر یہ کیس ہو گیا, 2 دن بعد ان کا فون آیا اس بچی کا کہ میم ایک کام کر دیں, ان کا ماموں کا فون میرے پاس ہے, جائیداد کے پیپرز جو وہ چھپا کے گئے ہیں وہ کسی نے چابی غائب کر دی. یہ سوال اکثر لوگوں کو کرتے ہیں Exactly. کہ ہمارے والد یا والدہ فوت ہوگی, کوئی زیور, کوئی جائیداد کے پیپر کہاں رکھ گئے, اور ہم وہاں تک کیسے گئے, اور آپ نے یہ لوکیٹ کیا. یہ بہت سننے والی بات ہے. اچھا, تو کہنے لگی کہ فون ہے اور اس کو ان لاک کرنے کا بتائیں. اچھا, فون وہ فوت ہو گیا, ان کا کوڈ نہیں ہمیں پتا. کوڈ نہیں پتا. تو کوڈ پتا کریں. کوڈ پتا, جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے فون کا کوڈ, اس کی روح سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے اسے کہہ دیا اچھا بیٹا میں کوشش کرتی ہوں, لیکن دیکھو بار بار بلانا نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں خود اپنی میرے پاس 3 فون ہیں, میرے کسی فون پہ کوڈ نہیں ہے. کیوں؟ میں نہیں بلیو کرتی ان چیزوں میں. اگر آپ 20 سال کی ہوتی پھر بھی, اگر مجھے خود بھول جائے, مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریمبر. تبھی بچوں نے زوری لگوا دیا کہ اماں نہیں ایسا نہ کیا کریں, آپ کے پاس سینسٹیو انفارمیشن لوگوں کی ہے. دیکھیں کسی کی پکچرز کوئی کر لے یا کچھ, تو آپ کو بھی یو ہیو ٹو بی کیئرفل. تو میں بیٹھی میں نے ان کے ماموں کا نام لیا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جو بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے لیا, پیپر پین لیا,
اور میں نے کہا ماموں بتا دیں وہ بچی پریشان ہے. and I just drew a sign. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کو واٹس ایپ کر دی, رائٹ. اور بچی کا مجھے میسج آیا کہ تھینک یو میم, فون کوڈ مل گیا. ویری نائس, ویری نائس. بچپن میں ہم دیکھتے تھے ایک بڑا سا چارٹ بناتے تھے, اس پہ مختلف نمبر لکھتے تھے, نمبر لکھ کے کوئی ڈکن رکھتے تھے اس کے اوپر, پڑھتے تھے, وہ ڈکن موو کرتا تھا, کبھی وہ اے پہ چلا گیا, کبھی بی پہ چلا, کبھی سی پہ چلا گیا. وہ بھی طریقہ اروا کو اس بتانے کو کا. اوجا بورڈ کہتے ہیں, یہ ایک اوجا بورڈ کہتے بورڈ. ہیں. بورڈ بورڈ اس پہ اوپر اے بی سی ڈی لکھا ہوتا ہے, پورا یس اینڈ نو لکھا ہوتا ہے, اور وہ ایک گلاس سے ہوتا ہے, اور اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے. اور یہ سائنس جو ہوتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں سائنس. ٹھیک ہے. جو باہر ملکوں میں ابھی پرسوں ایک فلم دیکھ رہی تھی, اس میں وہ پراپرلی روح کو بلاتے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہے پورا. اور پھر روح آتی ہے جس کو بھی تو گلاس سے ڈکن موو کرتا ہے, وہ اس پہ سب انگلی رکھتے ہیں, 4 لوگ کم سے کم 4 ہونے چاہیے, وہ اس پہ انگلی رکھتے ہیں, اور وہ خود ریئلی موو کرتا ہے. اور ہمارے گھر پہ یہ ہوا, میری بچیوں نے یہ کیا, اور وہ روح 3 دن وہاں اٹکی رہی. اور پھر وہ اتنا ڈری, اور مجھ سے انہوں نے چھپا لیا کیونکہ ان کو پتا تھا اماں نے مارنا ہے. اماں مارتی ہیں ویسے؟ اماں پٹائی کر دیتی, اماں پٹائی کر دیتی. انہوں نے پھر کہا کہ اماں ہم نے بڑی مشکل سے اس روح کو بھیجا ہے, اور یہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور ہم آج کے بعد نہیں کریں گے. اس میں گلاس یا ڈکن موو کرتا ہے جی, جو آپ سوال کر رہی ہیں. جی, یس نو پہ. جی, یس نو پہ, الفابیٹس پہ. وہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں کس نے مارا, تو اس کا نام بھی بتا سکتے ہیں. لیکن میں تو ڈائریکٹ بات کر لیتی ہوں, تو مجھے اوجا بورڈ, لیکن مشارے بھی 2 دفعہ لایا ہے میرے پاس اوجا بورڈ بھی, ہم نے اس پہ بھی کیا ہے کام. اور جو بی بی جو کہہ رہی کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے, اور موبائل کا مجھے کوڈ نہیں پتا, جب اسے پتا کہتا ہے, آپ نے پتا کر کے بتایا کہ یہ 6 ڈیجٹ ہے یا 4 جو بھی ہے, وہ حیران ہوگی پھر. نہیں, وہ ان کے ماموں کا موبائل تھا جو مر چکے تھے, اور اس کو کھولنا تھا. تو ہاں, میں نے ان کو جب ڈیزائن بنا کے دیا اور وہ کھل گیا, تو انہوں نے بس شکریہ ادا کیا. مطلب she had so much confidence on me کہ میں تو بتا دوں گی ان کو. ان کو بالکل حیرت نہیں ہوئی, مجھے حیرت ہوئی. کیسے کہ میں نے کیسے بتا دیا. اچھا, بہت سارے لوگ اپنی روحانی علاج کے لیے 3-4 طریقے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ دم کراتے ہیں, کچھ لوگ رقیہ کرتے ہیں, کچھ لوگ دم کی تعویذ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ریلائبل طریقہ کون سا ہے, قابل اعتبار طریقہ کون سا ہے, اور کیسے پتہ کیا جائے ہمارا جو معالج ہے, جس عامل کے پاس ہم جا رہے ہیں, وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں. نام ہے, شہرت ہے, بلے بلے ہے, جب اس کے پاس جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی آپ بات کر رہی تھی کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے معالج ہیں, اور جب آپ جاتی تو بعد اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا, تو بلکہ جو آپ کے ساتھ جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے اچھا تو آپ بتا رہی تھی, آپ نے میرا 50,000 ضائع کر دیا, 25,000 کر دیا. تو رقیہ, تعویذ اور دم, قابل اعتماد اس میں کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں, میں نے شروع میں جیسے کہا کہ اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ کو خود علاج کرنا چاہیے. خود میں لوگوں کو تسبیحات بتاتی ہوں پڑھنے کے لیے. اب میری بیٹی کہتی ہے کہ امی وظیفہ مت کہا کریں. وظائف جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر چیز کے لیے, پرٹیکولر ٹائم کے لیے, اور اس کی تعداد ہے. تسبیحات بھی اسی طرح سے, آپ کوئی نہ کوئی اللہ کے 99 نام ہیں. سب سے پہلے مجرب چیز تو یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن سے ہے یا اللہ کے ناموں سے. کیا بات ہے, آپ اس سے باہر جائیں نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, میں گئی ایک شخص کے پاس, بہت نامور ہیں, بہت فیمس ہے, میرے گھر کے پاس رہتے ہیں. میں نے انہیں اپنے کچھ ایشوز بتایا, انہوں نے مجھے 7 کاغذ دیے, ان پہ انہوں نے کچھ نقش بنا کے دیے. وہ نقش بندی اس کو کہتے ہیں. یہ عبقری کے رسالوں میں بھی آئے ہیں کہ یہ نقش بنا کے. انہوں نے کہا جی 7 دن جلا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے پرابلم تھا, میں ڈپریشن میں تھی, مجھے کالے چوہے نظر آتے تھے, آسمان سے کالی کالی چیزیں آ رہی گھر میں نظر آتی تھیں. میں نے 1 دن جلایا, دوسرے دن جلایا, عشاء کے بعد انہوں نے کہا تھا اٹھ کے جلا لیا کرے. تیسرے دن آپ یقین نہیں آئے گا بھٹی صاحب, دراز کھولی, اس میں سارے کاغذ غائب. اللہ رب العزت میرے لیے وہ چیز مجھ سے ہٹا دیتے ہیں جو میرے فائدے کی نہیں ہے. میں نے آپ کو گاڑی میں کیا کہا, میں پوچھ لوں گی ڈائریکٹلی اللہ سے. ٹھیک ہے, آپ تو ہر بات اللہ سے پوچھتی ہے. رقیہ میں نے کیا ہے. رقیہ سے بہت فرق پڑتا ہے. اور دیکھیں, رقیہ ویسی بھی اللہ کا کلام ہے, چند آیات ہیں, قرآنی صورتیں ہیں, آیات ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا سورہ بقرہ کی آخری وہ ہے, پڑھتے بھی ہوں عشاء کے بعد. وہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. رقیہ خود لگائیں, سنیں. میں لوگوں کو ناد علی, کوئی کہتے ہیں نا ہمیں اس وقت بہت مشکل پڑی ہوئی ہے, میں پہلے سمجھتی تھی کہ ناد علی جو ہے یہ صرف کسی خاص فقہ کے لیے ہے, بٹ بعد میں مجھے یہ پتہ لگا کہ نہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں خود دی تھی. تو میں اب ناد علی, جیسے ایک درود تنجینہ پہ میرا بڑا اعتقاد تھا. درود تاج ہے, درود تنجینہ ہے, درود خضری ہے. اچھا, درود تاج یہ بہت لمبے لمبے ہیں, درود گنج بخش اور درود بحری بہت اچھے ہیں, بٹ اتنے لمبے ہیں. اور جب یہ لکھا ہو کہ جی 10 دفعہ پڑھے, تو بندہ ویسے میں تو ویسے ہی بھاگ جاتی ہوں.
تو فرسٹ چیز آپ کی کیا ہے؟ آپ کسی سے دم کروا رہے ہیں، وہ اونچی آواز میں بولے، میرے بہت پیارے بھائی اللہ انہیں خوش رکھے. اچھا ایک اور چیز عبداللہ صاحب میرے یہ ہے کہ میرے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے، آپ ہو گئے اور ہیں ایسے، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ فرشتے مجھ تک آ جاتے ہیں، اور جب شاید میری ضرورت ختم ہو آپ کا اللہ جاتی سے تعلق بہت ہے گہرا وہ ہے. مجھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا اللہ سے تعلق بہت گہرا ہے. آپ یو آر سو لکی، سو بلیسڈ. آپ میری وہ قابل احترام بہن ہے کہ باقی آپ اقرار کرتی ہے کہ یہ چیز سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. خواتین و حضرات جو رقیہ ہے نا اس کے والے سے یہ کروں، قرآن پاک کی بہت ساری وہ آیات ہے، اس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، 84 85 ہے، یا سورہ طٰہٰ کی 39 ہے، یا پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کہتے ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں، پھر سورہ طارق کی آخری 2 آیات ہے، سورہ فلق کا سورہ ناس اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی. رقیہ میں بہت سارے ہمارے بھائیوں نے وہ آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. جیسے منزل ہے، منزل میں اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کے ثمرات فائدہ ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی وہ مخصوص آیات ہے جن میں شفا ہے، جن میں روشنی ہے، جن میں نور ہے. اگر آپ صبح و شام سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو جو سوال میرا میم سے یہ تھا کہ دم ہے یا اس میں رقیہ ہے یا تعویذ ہے، تو اس میں میم نے بڑی اچھی بات کی، اگر آپ رقیہ پہ جاتے ہیں، قرآن آیات پہ جاتے ہیں تو وہ زیادہ فروٹفل ہے، آپ کو اس پہ ریلائی کرنا چاہیے. یا آپ تسبیح خود پڑھ لیں، ہاں، جو آپ کو سورہ رحمان سن لیں صبح اٹھ کے. دیکھیں دل چاہتا ہے، ہاں. یقین مانیں آپ کا دل تڑپتا ہے بعض چیزوں کے لیے، کہ اتنی خوبصورت سورہ رحمان کا تو جب ترجمہ آپ سنتے ہیں نا تو آپ کا رواں رواں آپ کا اس کے ساتھ ناچتا ہے، گاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، اللہ کی روح آپ کی نشے میں چلی جاتی ہے. نشے میں آ جاتی ہے، یقین مانیں. تو ابھی کافی دن بیچ میں ہو گئے تھے سورہ یاسین، سورہ رحمان سنتی رہی تھی، پھر میں نے کہا نہیں آج میرا سورہ یاسین سننے کو دل چاہ رہا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد میں یہ ضرور کر لیتی ہوں، اللہ توفیق عطا کرے سب کو کرنے کی. یہ موبائل جو ہے نا سوائے میرے تو 2 ہی کام ہیں، یا گیمز کھیلتی ہوں یا سن لیتی ہوں. وہ کون سی خوش قسمت گیم ہے جو آپ کھیلتی ہیں؟ میں اسکریبل انگلش کی ٹیچر ہوں نا، تو ورڈز گیم زیادہ پسند ہے مجھے، وہ کھیلتی ہوں. تو تعویذ میں نہیں بلیو کرتی. دیکھیں بہت زیادہ ہمارے یہاں ہے چھپی ہوئی چیز لپیٹ کے آپ کو دی جاتی ہے، جو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے، اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو دین یو شوڈ بی ویری کیئرفل. یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں دوائیاں، آپ کسی اسٹور پہ چلے جائیں آپ کو بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی دوائی مل جاتی ہے. یہ کلچر اب آیا، پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا یہ دوائی کتنی خطرناک ہے. اگر آپ اسی طرح تعویذ، آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص نے کیا لکھ کے دیا ہے. آپ کی ساس گئیں، انہوں نے کہا کہ جی میری بہو بات نہیں مانتی، بس بات ماننے لگے، اتنی سی پہ آپ کو دے دیا، آپ کا اندر سے سارا گھل کے نکل آیا، آپ کی چیز کچھ اور طرف چلی گئی. سو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ چیزیں کرنے سے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں، بہتر ہے کہ نون راستے پہ چلے جو ایکسیپٹڈ ہے، جو ایکسیپٹڈ ہے. ہماری اب بات کر رہی تھی کہ بعض کا تھا آپ کسی روح سے آپ نے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد جو دنیا سے مرحوم شخص تھا اس کا کوڈ لیا، کوڈ لے کر ریلیونٹ لوگوں تک پہنچایا. کیا یہ پاسبل ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ اس کو بلائیں، بلانے سے بعد اس کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ اسے پوچھیں، یا کوئی گھر والی انفارمیشن چاہتے ہیں وہ اس سے پوچھیں، یا پاسبل ہے یا نہیں ہے پاسبل؟ کر چکی ہوں تو پاسبل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام بندہ کرنا چاہے تو احساس ضرور. دیکھیں اس میں 2 بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. نمبر 1، وہ کام اتنا ضروری ہے جو کہ زندگی اور موت والا کہتے ہیں. جیسے وہ کہتی تھی کہ میرے ماموں کو کسی نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مرڈر کا لوگ کیس بہت تھا سے پوچھتے ہیں، میرے سے پوچھتے ہیں. ایک اور تھی جس کے بچے کو 14 سال کے بیٹے کو زہر دے کے مارا گیا تھا، وہ میرے گھر آئی تھی، ٹھیک ہے. ہاں وہ مرڈر تھا. اس سے آپ نے جھاڑو تو نہیں پھروایا؟ اچھا نہیں، یہ تو نارمل وزٹ. اچھا وہ گھر آ گیا آپ کے؟ اچھا آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں اس جھاڑو والے پہ؟ مجھے اس گلی سے ڈر لگتا ہے جہاں پہ یہ ٹارچر چل رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں آپ کا پیارے جب چلے گئے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس وہ ہیں، اور اگر آپ ان کو ایسی ناجائز تکلیف دے رہے ہیں بلانے کے لیے. دیکھیں آپ کی بہن، میری بہن امریکہ میں رہتی ہے، میں اسے فون کروں باجی ابھی ابھی آ جائیں، ابھی ابھی آ جائیں، میں مر رہی ہوں جلدی آ جائیں. میری بہن ٹکٹ کروائے، فوراً پاکستان پہنچے، اور یہاں کے میں کہوں باجی اب یاد آ رہی تھی. 2 لاکھ کا بیچاری کا ٹکٹ، وہ اپنا گھر میاں سب چھوڑ کے بھاگی. ایسی روحیں جب اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، اول تو ارواح سے آنا،
آپ اللہ کی اجازت سے آتی ہوگی ظاہر ہے. ٹھیک ہے اجازت سے آتی ہوں گی. وہ اجازت لینے کے لیے بھی ان کو کوئی اللہ کو کوئی جواز تو دیتی ہوں گی نا. پھر مجھے ایک بچے نے کیا کہ نہیں وہ روح نہیں آتی, وہ ان کا ہمزاد آتا ہے جو دنیا میں ہی ہوتا ہے. چلے اگر ہمزاد بھی آتا ہے تو واٹ از دی ارجنسی؟ آپ کو یاد آ رہے ہیں, آپ کو دل تڑپ رہا ہے, آپ کو ماں باپ یاد آ رہے ہیں, بہن بھائی آ رہے ہیں, بچہ اللہ نہ کرے کسی کا چلا جائے, آپ پڑھ کے بخشوائیں, اس کے نام کا آپ کھانا کھلائیں, آپ اس کے نام کا صدقہ دیں, آپ اس کے نام پہ ایک مسجد میں 2 قرآن پاک رکھ دیں, کسی کو جائے نماز خرید کے دے دیں, تسبیحات بانٹ دیں. مطلب آپ جب خانہ کعبہ اور وہاں جاتے ہیں عمرے پہ اور آپ دیکھتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے پاکستان میں دیکھا کسی کو یہ کرتے ہوئے؟ دیکھا آپ نے؟ جمعے کو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کسی مسجد میں آپ نے دیکھا کہ وہ تسبیحاں بانٹ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ہم لوگوں کو نا دینے کا رواج ہمارے ہاں ہے ہی نہیں, ہمیں صرف لینے کا رواج ہے. تو اسلام کہتا ہے دو, دعا اور اصل میں بڑی پیاری بات آپ نے کی تھی کہ مفت کو بخار بھی نہیں دیتا. ہاں دعا دو. ہاں ہم دعا بھی نہیں دیتے. میں ایک دفعہ ایک فرینڈ کے گھر گئی اور میں نے کہا بڑا دل چاہ رہا ہے سموسے کھانے کا, اس نے گرم گرم سموسے منگوائی ہو, اور میں نے اتنی اس کو دعا دی. کہتا ہے تمہیں پتہ ہے لالا رخ, پہلے یہ ہر گھر میں رواج ہوتا تھا, سگے بہن بھائیوں کے گھر بھی کھانا کھانے جاؤ نا, اٹھنے سے پہلے آپ دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کے گھر میں رزق رکھے, آپ کے یہاں صحت ہو, خیریت ہو. اب تو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کھانا لیوش کھانا کھا کے ڈنرز کر کے دعا بھی نہیں دیتے. تھینک یو, واٹ از تھینک یو؟ ایک تو ہم لوگوں کے لینگویج میں جزاک اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اگر ہم یہ 4 لائنیں کیا بات ہے, اپنے روز کے کاموں میں لے آئیں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدل جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کریے. لیکن آپ کے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں, تو آپ کے لیے اب آپ تو بڑا آپ لیے چٹکی مسئلہ بن گیا ہوگا, کیسے پتہ چلتا ہے کیس روحانی ہے یا نفسیاتی ہے؟ جب فرسٹ آف آل تو دیکھیں بات سے پتہ ہسٹری چل لیں گے جاتا ہے, بات ہسٹری لیتی ہوں میں ان سے, اور جو بھی وہ اپنے مسئلے بتاتی ہے میں ان سے پہلے یہ سوال کرتی ہوں کہ اس کا آپ نے میڈیکل وہ کروایا؟ جی میری دونوں ٹانگیں کام نہیں کری, میں چل پھر نہیں سکتی, میں اٹھ نہیں سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, اور مجھے لگتا ہے کہ جی یہ میرا کوئی روحانی مسئلہ ہے. تو جی آپ پہ کسی نے جادو کیا تو آپ نے پہلے میڈیکل سارا ٹیسٹ کروا لیے؟ ہاں جی میڈیکل کروا لیے. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کروایا؟ آپ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں جی نماز نہیں پڑھتی. کیوں نہیں جی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ جی ٹانگیں نہیں کام کری. تو جی ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ کیا نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا بات, کیا اسلام میں کیا وہ جی ابھی ہمارے یہاں تو نماز کو نا سیکنڈری ہے, فرسٹ ہے, پہلے ہم نے کمانا ہے, ہم اپنا رزق روزی اور دینے والے کو بھولے ہوئے ہیں, اور ہمیں چاہیے سب سے پہلے وہ. سو اگر آپ کو یہ پہلے نفسیاتی علاج کریں, جی میرا میاں یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, ساس یہ کرتی ہے, مجھے اس کی یہ بیماری ہے, یہ ہے, میرے پہ اس نے جادو کیا ہوا ہے, تو یہ خلش اور وہ پتہ لگ جاتی ہے رنجش کہ آپ کے دل میں بدگمانی کس کی وجہ سے ہے. اس کو آپ نے دور کرنے کے لیے سادہ سا, میں تو یہ اس کی فیس بھی نہیں لیتی, نہ میں ان کی ریڈنگ کرتی یہاں ہوں. بلکہ میں سوال یہ کروں گا کہ اگر طے ہو گیا ہے کہ نفسی جو پیشنٹ ہے وہ روحانی مسئلہ اس کے ساتھ, کوئی انسان اگر جادو ٹونے سے جھگڑا ہوا ہے یا کوئی گھر جھگڑا ہوا ہے, اس گھر کو اگر ہم صاف کرنا چاہیں تو آج لوگوں کو بتا دیں کس طرح وہ گھر کو صاف کریں تک. آپ نے میری دکان بند کروا دی. کوئی بات نہیں, یہ فیض آپ دے دیں. چلے ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. آج دیکھیں میں تو بہت سادہ سا, میں 2 چیزیں میری مین ہیں, اور یقین مانے کہ مجھے شاید کل پرسوں میں پتہ لگا, آج صبح ہی, کہ میں شاید سب سے طاقتور اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے تھی. میری لائف میں 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں, ایک آیت الکرسی اور ایک درود شریف. ٹھیک ہے, میں یہ مجھے محمد بھائی نے دیا, اللہ انہیں خوش رکھے جہاں بھی ہیں, اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے, صحت دے, خوش رکھے. میرے ساتھ جب خود ذاتی یہ ہوا تو انہوں نے یہ مجھے دیا, پھر میں نے ان سے اجازت لے کے پاس آن کیا. آپ رات کو عشاء کے بعد بیٹھ جائیں اور اپنے پاس 1 لیٹر, اگر آپ کا گھر بہت بڑا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے گھر میں ہے, تو آپ 1 لیٹر کی پانی کی بوتل رکھ لیں, سیدھے ہاتھ پہ رکھیں, کوشش کریں ہر چیز سیدھے ہاتھ پہ رکھیں. اس کے بعد آپ نماز کے بعد آپ درود شریف پڑھیں, اس کے بعد آپ 33 ٹائمز آیت الکرسی پڑھیں, 33 بار, 33 بار, اور اس میں پھونکے, پھر رکھ دیں, پھر 33 بار, پھر پھونکے, پھر 33 بار, پھر پھونکے, پھر 11 دفعہ درود شریف, اور پھر اس پانی کو لے کے اٹھ کے اپنے قبلہ رخ سے, جیسے یہ قبلہ ہے میرے گھر میں, یہاں سے میں شروع کرتی ہوں اسپرے کرنا, اگلی دیوار اسپرے کرنا, اگلی دیوار اسپرے کرنا, یہ ایسے چھینٹے ہاتھ سے مار دیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے سردی میں کیا تھا تو میں نے ہاتھ سے تھوڑے تھوڑے چھینٹے, ایک سب کمروں میں چاروں طرف قبلہ رخ سے شروع کر کے آپ کا گھر 3 راتیں کریں, آپ کا گھر ٹھنڈا ہو جائے سبحان گا. اللہ, ماشاء اللہ. اپنی دکان میں کریں, آپ کا رزق بڑھے گا. فیکٹری میں کریں,
آفتوں سے بچیں گے. ہر چیز کے لیے آپ کا تحفظ ہے. جو پانی بچ جائے اس کو آپ پی لیں, آپ فلٹرڈ واٹر لے کے کر لیں. جو بچ جائے, آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, یہی عمل آپ اس کو پیار محبت سے اپنی طرف برائی سے روک کر اچھائی کی طرف لانے کے لیے اسی کو کر لیں. وہی بچوں کو پانی, میں تو کہوں گی فلٹر والے میں روز ڈال دیں, روز پڑھ لیں اور فلٹر والے میں ڈال دیں پانی. کتنا آسان کام. الحمدللہ. اور سنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں بنیادی کردار یہ جنات اور یہ ساری جادو شدو کرتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنوں کے جو چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں نا, وہ ہر جیسے میری سڑک ہے 7 اسٹریٹ کے بازار میں ایک لگے ہوئے ہیں, پھر ہر گلی کا ایک ہے. وہ بھی کہتا ہے رات کو شام کو بڑا والا کہتا ہے, ٹیم لیڈ کہتا ہے, چھوٹو آؤ بتاؤ کیا ہوا. وہ کہتا ہے سب سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے فلانے گھر نمبر 48 میں نا آج میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی. اس کی بیوی کو میں نے کہا تیرا میاں اس عورت کو یوں یوں کر کے دیکھ رہا تھا جب وہ سبزی لے رہی تھی. چھوٹی سی بات, وسوسہ, چنگاری, وسوسہ, وسوسہ, بس آپ نے دماغ میں خناس ڈالنا ہے اور وہاں لڑائی شروع. سو بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ دیکھیں غصے کو کیوں کہا گیا ہے حرام. حرام. کوئی ایسا مسئلہ, اس دن میں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنی, میں مولانا طارق جمیل کی تھی بٹ مجھے اس کا تیسرا والا بھول گیا. انہوں نے کہا حرام چیز کو پی جاؤ, اپنی ماں پہ سو جاؤ, اپنی ماں پہ سو جاؤ. اور تیسرا کیا تھا وہ مجھے بھول گیا, مجھے وہ ڈھونڈنا پڑے گا ان کا. تو اس آدمی نے کہا, شخص نے کہا کہ کوئی بہت بڑا عالم دین کہہ رہے, انہوں نے کہا حرام چیز کو پی, انہوں نے کہا غصہ. ماں پہ سو جاؤ, زمین ماں ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سارے, آپ دیکھیں زمین ماں ہے, اس پہ سو جاؤ. جو ہم جو میٹریسز پہ سوتے ہیں, ہم جو گدوں پہ سوتے ہیں, ہم جو آرام دہ بستر, زمین پہ سونے والا کا جسم ہیلدی رہتا ہے. ہم ان نیچر کی چیزوں سے اتنے دور. میں نے آپ کو کل رات بتایا نا, مڈ لائف. میں کل رات کو باہر منجی ڈال کے نا, پیپل تھنک آئی ایم ویری ماڈرن, آئی ایم انگلش, آئی ایم یہ, آئی ایم وہ, میں منجی والی ہوں. منجی کی دونیں کسی ہوتی ہے نا. ہاں جی, میں نے ابھی نہیں ڈلوائی ہیں. ڈلوائی نہیں. ہاں جی, کیونکہ کو ڈھیلی ہو جائے بڑا پرابلم ہوتی ہاں ہے. وہ میں نے نہیں, وہ ڈال کے میں نے نا, میں ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہی تھی, ساتھ میں گیم کھیل رہی تھی. بھلے میں ساتھ ریڈیو لگا لوں, گانا لگا لوں, ٹی وی لگا لوں, لیپ ٹاپ لے کے لے جاؤں. لیکن کل بہت اچھی ہوا چل رہی تھی اور پھر رم جھم بارش. اور میں نے کل اللہ سے اتنی دعا پرسوں کی تھی کہ اللہ میں یہ برداشت سے باہر ہے گرمی. تو میں نے کہا اللہ تیری رحمت, اب تو میں اندر جا ہی نہیں سکتی. پھر میں نے کپڑا بھی لے لیا, میں تکیے وہاں رکھ دیے, پھر تیز ہوگی, پھر میں اندر چلی گئی. بٹ وی نیڈ ٹو ٹچ نیچر. پلانٹس لگائیں, مٹی میں کام کریں, ہاتھ لگائیں, پودوں کو پانی دیں, خود ان کو گوڈی کریں, پتے کاٹیں. اور جہاں پہ شبنم اوس گری ہوئی اس پہ ننگے پاؤں پھریں صبح اٹھ کے. وہ تو جن کے پاس گھاس ہے, اللہ مجھے بھی دے, اللہ کی رحمت. سر سے پاؤں تک آپ سرشار ہو جاتے ہیں. میرے رب سے میں بس صرف یہ مانگ رہی ہوں اس وقت, اور کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے اگر کوئی گھر جکڑا ہوا ہے, کاروبار جکڑا ہوا ہے, کوئی انسان جکڑا ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے جب ہوتا ہے انسانی دماغ پہ اثر ہوتا ہے. اور انسانی دماغ پہ کس طرح, کیا علامات ہے کہ انسانی دماغ پکڑا ہوا ہے؟ ارے چکر ایسے آ رہے ہیں, میں 3 دن سے گر رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو, میں کرسی میں پاؤں پھنس رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے. جب آپ کو پتہ لگا اور آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں, سر آپ کا ایسا ہوتا ہے ہر وقت سر میں درد, 24 گھنٹے سر میں درد, غصہ اتنا زیادہ, نیگیٹو تھاٹس. بالکل بالکل, ہر بندہ برا لگتا ہے. یہ زہر لگ رہا ہے, وہ کیا ہے, وہ ایسے کر کے آپ کا نا یوں یوں یوں, اس کو نیگیٹو انرجی آپ کے ایسے کھلا ہوا بجلی کا تار ہے, آپ ایسے بن جاتے ہیں. اینڈ یو ریئلائز اٹ انسائڈ یور سیلف. اور آپ کی لائف جو ہے وہ کلر سے بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے. کلر سے بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ ہو پلیئر ختم, نشہ ختم, سرور ختم, مستی ختم, اور باطن میں جو آپ خوشی کے فوارے پھوٹتے ہیں بند. اچھا خیر, ابھی میری عمر میں باطن میں ذرا خوشی کے فوارے, ہم نارمل بندے کی بات کر رہے ہیں نا, خوشی کے فوارے ذرا کم پھوٹتے ہیں. نہیں, آپ نے جو بارش کو انجوائے کیا, نیچر کو انجوائے کیا, آپ دیکھیں نا کھلے آسمان کے نیچے آپ پڑے ہوں اور سفید رنگ کا پھولوں سے بھرا ہوا, روئی سے بھرا ہوا تکیہ ہو, اور پرانے کھیس ڈبی دار ہوتے تھے وہ پڑا ہو, اور آپ اوپر سے تارے چمک رہے ہو, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو, تو یہ جنت کی مسحری ہے. بالکل. اور ساتھ آپ کے منہ سے ذکر اذکار تسبیح چل رہی ہو.
بالکل آپ اللہ سے باتیں کر رہی ہو، راز و نیاز کر رہے ہو کہ اللہ میاں مجھے یہ میری مدد کر دے، میری یہ مدد کر دے. تو مسئلہ یہ کہ اگر آپ نیچر کے ساتھ جڑتے ہیں، اگر آپ خدا کی تعلیمات سے جڑتے ہیں، خدا سے جڑتے ہیں، قرآن پاک سے جڑتے ہیں، اللہ کے ناموں سے جڑتے ہیں، تو اور طہارت میں رہتے ہیں، پاکی میں رہتے ہیں. آپ نے 4 کلمے بڑے خطبے بتائے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، واش روم جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، اور گھر میں ذکر اذکار نماز کا اہتمام کرتے ہیں. چلیں آج ایک راز دے دیتی ہوں. پلیز. ہر یہ دولت والا جو ہے نا، ہر بہت چلتا ہے. ہاں، اتنی دولت یقین مانے کہ جس کو کہتے ہیں دولت کی بارش ہوگی، دروازے توڑ کر آتی ہے. اور سبحان اللہ. یقین مانے 6 سال پہلے 8 سال پہلے جب میں نے شروع کیا میرے پاس ککھ نہیں تھا، ایک سونے کی انگوٹھی نہیں. اب تو آپ نے فروزے اتنے پہنے ہیں اب ماشاءاللہ. دیکھیں میں لش پش ہوں الحمدللہ. آپ اپنے گھر کا دروازہ یہ آپ اپنے گھر میں استعمال کریں، اپنی دکان میں کریں، اپنی فیکٹری میں کریں، اپنے دفتر میں کریں، آپ کا جس چیز کا ہے دروازہ کھولیں، اونچی آواز میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 دفعہ. اس کے بعد الحمدللہ پورا سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اونچی آواز میں سورہ کل پڑھیں، کل واللہ احد، سورہ فاتحہ ہے کیا ہے؟ سورہ اخلاص. اخلاص. یہ سمجھیں کہ آپ نے پورا قرآن اپنے گھر پہ بھیج دیا. پہلی اور آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے. سبحان اللہ. آپ نے پورا قرآن اپنے گھر پہ رحمت بھیج دی، اور رزق کا دروازہ آپ نے کھول دیا. اب آپ نے کردم اندر رکھ دیے. اب جو بھی وہاں حاضر ہیں، نہیں حاضر ہیں، جنات ہیں، غیر مخلوقات ہیں، کسی کی روح آ کر آپ کے گھر پہ بیٹھی ہوئی. آج جب میرا قبرستان کے پاس گھر تھا تو روحیں بہت آتی تھیں. اللہ نے ایسے دروازہ میرے لیے یہ یوٹیوب کا کھولا، اور اللہ نے ایسی جگہ سے رزق بھیجا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ اس ایج میں اس مشکل ایج تھا میں ریٹائرڈ کام کرنا، نوکری کرنا، جاب میرے کرنا. بچے میری کفالت کر رہے تھے. اب میں اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہوں. سبحان اللہ. اللہ اس پہ رزق میں اور ڈھیروں آمین برکتیں ثم آمین سب کے لیے کرے. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کل رات کچھ چیزیں آپ اللہ سے خود باتیں کرتے ہیں. آپ اپنے دل کو دیکھیں، اپنے دل کو خود سمجھیں. کل رات میں نے اپنے کوئی بہت قریبی رشتہ دار، میرے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ منتھ، اللہ ان کے لیے آسانی کرے، مگر اللہ ان کے لیے آسانی کرے. بہت سے انسان کو بچپن کے اپنے واقعات یاد آتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی زیادتیاں یاد آتی ہیں، ان کی اچھی بری باتیں یاد آتی ہیں. میں کل رات کو یہ سوچ رہی تھی، اور جو آپ کو میں نے بتایا میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہی ہوتی ہوں. میں کہہ رہی تھی اللہ میاں، ہم نے جو جوانی میں بچپنے میں جو گناہ کیے ہیں، اور جب ہم بڑھاپے میں پہنچتے ہیں اور ہم اتنے بیمار ہوتے ہیں، میرا بھائی بہت بیمار تھے، تو کیا اب ہماری معافی ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے لیے اگر ہم جانے انجانے میں گناہ کر رہے ہیں تو کیا اس کی معافی ہوتی ہے، یا ہم نے اس کا بھی آگے بھی جا کے اس کا بھی حساب دینا ہے؟ تو یہ آن گوئنگ گفتگو ہے جو ہر انسان کو اپنے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے، تو آپ بھی تو معاف کر دیں نا لوگوں کو. معاف کرنا سیکھیں، ہاں درگزر کرنا سیکھیں، اگنور کرنا سیکھیں. ایگزیکٹلی. خواتین و حضرات، میری بہن، میری قابل احترام بہن لالا رخ صاحب، ہمیشہ کی طرح انہوں نے آج آپ کو جو گھر دیا، پہلے تو ایک اگر بیمار کو جکڑا ہوا جادو سے، ٹونے سے، نظر بس سے، حسد سے، اس کو کیسے آزاد کرنا ہے، گھر کیسے آزاد کرنا ہے، بزنس پوائنٹ کیسے آزاد، اور آخر میں جنہوں نے دولت کی بارش کی ہے، دروازے توڑ کے رزق آئے گا. یہ سارے آپ کے لیے ایسٹ ہے. میں تھینک یو ویری مچ بولتا ہوں میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ میری وہ قابل احترام بہن ہے، جب میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آ جاتے ہیں. تو خواتین نچوڑ یہ نکلا کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں، قرآن پاک سے جڑ جائیں، ذکر اذکار سے جڑ جائیں، طہارت سے جڑ جائیں، نماز سے جڑ جائیں، گھر کی پاکی سے جڑ جائیں، اور معاف کرنا سیکھیں، درگزر سیکھنا. تو یہ وہ فارمولے، یہ وہ چابیاں ہیں جس سے آپ کے رزق، آپ کی صحت، آپ کے کاروبار، ہر چیز کھلتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.